الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. اس حوالے سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس آیت کے حوالے سے، اور شرک چونکہ بہت ظلم ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کہ اچھے بھلے مسلمانوں کی تحریروں، اشعار، نثر یا ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر ان پہ مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور ان پہ شرک کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن اپنی تحریروں میں خیال نہیں کرتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. حالانکہ نہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور نہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں. کسی مسلمان کو کافر کہنا یقیناً اس سے بھی بڑا جرم ہے. اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوہی از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی. یہ مرثیہ 24 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے. تو ان کے اشعار جو ہے وہ تشریح کے لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے بھئی یہ شرک جو ہے چونکہ ظلم عظیم ہے، یہ نہ تو اتنا آسان ہے شرک کرنا مسلمان کے لیے، اور نہ ہی کسی شخص پہ جو مسلمان ہو اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا آسان ہے. تو وہ شعر ایک اور آپ سماعت فرمائیے. کافی سارے اشعار ہو گئے ہیں، 24 صفحات جو ہیں، تو چند چیدہ جو اشعار ہیں وہ آپ کی توجہ کے لیے نصیر الدین شاہ صاحب نے بیان فرمائے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو جس سے شعر سناتا ہوں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرثیہ نگار یعنی مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب نے اپنے پیر و مرشد رشید احمد گنگوہی کو ان کی حیات ظاہری میں دین و دنیا کے حوائج و امور کا مرجع و معاد سمجھا ہے. وہ شعر یوں ہے: حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی. ستم بالائے ستم، وہ ہے ستم بالائے ستم. یہ ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کے دروازوں پر جانے اور وہاں جا کر اللہ سے حاجات مانگنے، حاجات کرنے، اللہ کی دستگیری چاہنے اور ان کے ویسے عقیدت سے در پر جانے زندگی میں یا ان کے اس دار فانی سے رخصتی کے بعد، وہ لوگ جو شرک کہتے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کے سانحہ ارتحال کے بعد غمگین نہیں بلکہ خدا کو استغفر اللہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: اے اللہ تو ہی بتا دین و دنیا کی حاجات اب ہم کس کے در پر لے کر جائیں، کیونکہ جو ہمارا حاجت روا تھا وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گیا ہے، جو ہمارے لیے جسمانی اور روحانی طور پر قبلہ حاجات تھا. حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی. عزیزان گرامی قدر، ایمان کے یہ دو چہرے کیسے چے معنی دارد، کیونکہ جب اللہ کو کوئی شخص حقیقی حاجت روا اور حقیقی قبلہ حاجات سمجھتا ہے تو پھر ایک عبد عاجز
ایک بندے کو ان القاب سے کیوں نوازے اور کیوں پکارے؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، جہاں وسوسہ شبہ ظاہر ہو، نہ کرے ایسا کام، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہاں، یہ تو صرف اللہ کے شایع نشان ہے، حاجت روائی، قبلہ حاجات وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ حقیقی قبلہ حاجات اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے مجازی قبلہ حاجات کہا ہے، مان لیا جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ جیسے راہ دکھانے والے رسول ہیں نا، تو یہ مجازی ہے نا، سیدھی راہ دکھانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ ہی کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ دیر کے لیے مان جاتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی کے لیے جو مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب ہیں، انہوں نے مجازی طور پر یہ شعر لکھا ہے، مان لیا، کوئی بات نہیں۔ مگر ایک بات حیرت کی بھی ہے، ہنسی کی بھی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ قبلہ حاجات روحانی تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، چلو روحانیت تربیت ہوتی ہے، تو قبلہ حاجات جسمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جسمانی کون سی حاجت ہے؟ کسی کو روحانی حاجات کا قبلہ کہہ لینا تو چلو ٹھیک ہو گیا، مگر جسمانی قبلہ حاجات چے معنی دارد، اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے رشید احمد گنگوہی، ایسے قبلہ تھے جو حوائج روحانیہ کے ساتھ حاجات جسمانیہ بھی رفع فرماتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو پھر سراسر گناہ ہے۔ جسمانیہ کی سمجھ نہیں آتی بھی، یہ جسمانی حاجات تو کئی ہوتی ہیں نا، جیسے رزق ہے، کوئی دنیا کا کام کر دینا، دبا دینا کسی کو، کوئی بات نہیں، ہاتھ دبا دینا، پاؤں دبا دینا، سر دبا دینا، آنکھ میں دارو ڈال دینا، دوائی کھلا دینا، اور بھی بہت ساری حاجات ہیں جو ہر شخص تو پوری نہیں کر سکتا شرم۔ بات میری سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ یہ واقعی ایک جو شعر ہے نئی ترکیب ہے، اور ادب میں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک حیرت انگیز اضافہ ہے، مقام غور ہے۔ اگر ہم کریں، اگر کوئی شخص غوث پاک کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو، غوث پاک کو مجازی داتا کہہ دیتا ہے، یا غریب نواز کو جو ہے خواجہ اجمیری کو غریب نواز، مجازی غریب نواز کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی دینے والا ہے، حدیث پاک ہے، واللہ موتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا ہوں۔ بھی بانٹنا بھی تو دینا ہی ہوتا ہے نا، حاجت روائی کرنے، جیسے ڈاکٹر ہیں، وہ آتے ہیں جی دوائی دیں، ہم دوائی دیتے ہیں، ان کی حاجت روائی پوری کرتے ہیں، وہ ہماری حاجت روائی، مال پیسہ، ہم پیسہ جیب میں ڈالتے ہیں، دونوں کی حاجت روائی ہو رہی ہے، تو یہ تو مجازن ہے، دینے والا تو وہی ہے، واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا، تو باقی نیچے مجازی ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن یہ جسمانی حاجت عجیب و غریب قسم کی ہے۔ اب ہم کسی کے در پہ جائیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے، تو وہ شرک کے فتوے داغتے ہیں۔ اب ہم یعنی کہتے ہیں شعر میں، اب ہم آپ کے در کے سوا کسی دینی اور دنیاوی حوائج کس در پر لے جائیں؟ اگر کوئی اور بات کرے تو فوراً شرک کا روک دیا جاتا ہے کہ شرک ہے، اللہ کے در بند ہو چکے ہیں، اس پہ جاؤ، وہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، بس بات کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ جو کر رہے ہیں وہ بات کر رہا ہوں تاکہ لوگ ان کے دام فریب میں پھنسے نہ ہوں۔ جو تم بھی تو غیر اللہ کے آستانے پر جا کر صدائیں دے ہی رہے ہو نا، اور پھر انہیں قبلہ حاجات سمجھ رہے ہو، اور قبلہ حاجات جسمانی روحانی دونوں سمجھ رہے ہو، ایسا سوچنا اور کہنا تو سراسر کفر و شرک ہے۔ تمہارے ہی جیسے تم لوگ خود کہتے ہو، تمہارے مطابق ہی توبہ استغفار توبہ استغفار، دوسروں سے کہتے ہو ایمان کی تجوید کرو، آؤ ذرا گھر آ کے نہو دو، پھر آ کے مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، پھر تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھائیں گے، اور کلمہ کیا پڑھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں کیا جاتا، کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے، پیچھے جا کے پڑھا کرو کچھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے مسلمان کرنے کے لیے۔ تم گلی گلی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے پھرتے ہو، اور یہ تو کلمہ پڑھنا زندگی میں ویسے بھی ایک دفعہ واجب ہے، بڑا کرو یار، بس چلو اللہ تعالیٰ فضل کرے کرم فرمائے۔ میں ذرا دور نکل جاتا ہوں، اب عزیزان گرامی قدر ٹائم بھی ہو گیا، اب ہم یہی سوال معترضین پر بھی کرتے ہیں کہ مرثیہ نگار اپنے حواج دین و دنیا کے سلسلے میں اس قدر متفکر کیوں تھے؟
کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ قبلہ حاجات و ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا اسی در سے رجوع کیا جائے۔ اگر قبلہ حاجات کے الفاظ رشید احمد صاحب کے لیے بولنا شرک نہیں تو حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے امت کے جلیل و قدر صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے اور اولیاء کرام کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا پھر اس طرح، ہم مجازی سمجھتے ہیں، حقیقی حاجت روا وہی ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور کفر و شرک کے فتوے داغنے سے بچائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض کا بات لوز نکل جاتی ہے، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تہنیت گوید مستارا کے سنگ محتسب، تہنیت گوید مستارا کے سنگ محتسب، برسر ما آمد و این آفت ازمینہ گزشت۔ ترجمہ ہے، مستوں کو یہ مبارکباد پہنچا دیجئے کہ محتسب شہر نے جام و مینا توڑنے کے لیے جو سنگ باری کی ہے وہ پتھر ہمارے سر پر لگے اور یہ آفت سرہی کے سر سے ٹل گئی۔ عزیزان گرامی کے وقت ہوا کافی زیادہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمت یا رحمت۔